کشمیر کے الیکشن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. 2 مرحلے جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, رہنما پیپلز پارٹی ہیں. شرمیلا, کیا حال ہے آپ کا؟ گڈ مارننگ. شرمیلا, 2 مرحلے ہو گئے, کچھ سیٹیں آپ لوگ جیت گئے, کچھ نون لیگ جیت گئے. واٹس دا پرابلم ہیئر, واٹس دا ہچ؟ Good morning, Huma, and a very good morning to you, Abdullah, and to your viewers. دیکھیں ہما, انفارچونیٹلی جو تحفظات ریگنگ کے حوالے سے ہم نے میرپور ڈویژن کے اندر پی ایم ایل این کو بتائے تھے اور میڈیا کے سامنے بھی رکھے, الیکشن کمیشن کے سامنے بھی رکھے, اس سے بڑھ چڑھ کر, اس سے بدتر ریگنگ جو ہے کل کے الیکشنز میں مظفر آباد ڈویژن کے اندر ہوئی ہے. اچھا, میڈیا کی آنکھ سے تو کچھ نہیں چھپ سکتا نا. اگر آپ دیکھیں کہ جو ویڈیو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں جس میں ٹھپے لگائے جا رہے ہیں, جس میں پولنگ سٹاف نہیں پہنچا, ان حلقوں میں جو پیپلز پارٹی کا سٹرانگ ہولڈ تھا وہاں پر بیلٹ پیپرز نہیں پہنچے, وہاں پر موسم کی خرابی کو بہانہ بنایا گیا. پھر جس طریقے سے ہمارے کارکنان کو مار پیٹ کر کے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکالا گیا. کچھ حلقوں میں تو ایسا بھی ہوا کہ 5:01 پر ریزلٹس بتا دیے گئے اور وہاں پر 99% پولنگ دکھائے گی اور 99% میں ہر ایک ووٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو پڑا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہمارے کارکن کو شہید کیا گیا, بہت ہمارے ون آف آر ویٹرنز ان آزاد کشمیر. اس کے بعد ہمارے جو چودھری الطیف صاحب تھے ان کے اوپر فائرنگ کی گئی. دیکھیے یہ چیزیں ڈرا دھمکا کے ایک خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر کے اور بھرپور طریقے سے ریگنگ کر کے اگر آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کو مینڈیٹ مل گیا ہے, تو یہ جب آپ حکومت بنائیں گے تو عوام کے اندر مزید بے چینی اور اشتعال پیدا ہوگا. This will not serve the people of آزاد جموں اینڈ کشمیر. شمیرہ صاحبہ, انہی ریزرویشنز کا اظہار آپ کے پارٹی چیئرمین بھی کرتے رہے ہیں. یہ بتائیے گا, پی ایم ایل این کا اس پہ مسلسل یہ موقف رہا ہے کہ چونکہ انٹرم کابینٹ نہیں بنتی اور جو موجودہ منسٹرز ہوتے ہیں, وزیر اعظم ہوتے ہیں, یہ الیکشن کیمپین نہ صرف کر رہے ہوتے ہیں بلکہ خود الیکشن لڑ بھی رہے ہوتے ہیں, تو انتظامیہ بھی انہی کی لگائی ہوئی ہوتی ہے. اب حکومت تو آپ کی تھی, پیپلز پارٹی کی تھی. جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اس کے منسٹر ہیں, اس کے وزیر اعظم ہیں, اس کی انتظامیہ ہیں, تو واٹ سینس ڈز اٹ میک کہ پی ایم ایل این ریگنگ کرا رہی ہے؟ یہ پی ایم ایل این کا شروع سے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریگنگ کر رہے ہیں, یہ موقف رہا ہے. عبداللہ, آپ کی باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی موجودہ سیٹ اپ ہوتا ہے تو وہ بھرپور طریقے سے پھر وہ ریگنگ کراتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا ہے. اور جہاں تک انٹرم گورنمنٹ کا تعلق ہے, تو انٹرم گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے کون سے فری اینڈ فیئر الیکشنز پاکستان میں ہو گئے؟ کیا ہم پاکستان میں کوئی بھی الیکشن کہہ سکتے ہیں کہ وہ 100% صاف اور شفاف ہوا؟ وہ نہیں کہہ سکتے نا. اور یہاں پر تو جو حالات اے جے کے رہے ہیں اور جس چیلنج کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر الیکشن لڑا ہے, جہاں پر گرین بسیں آ رہی ہیں وہ پہنچائی جا رہی ہیں, جہاں پر فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود کیمپین کر رہے ہیں, جہاں پر چیئرمین این ایچ اے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر این ایچ اے کے جو چیئرمین جو منسٹر ہیں وہ موٹر ویز اناؤنس کر رہے ہیں, تمام پری پول ریگنگ میں آتا ہے. اسی طریقے سے پولنگ ڈے کے حوالے سے دیکھیں, ہمیں تو اس وقت ہی بہت بڑا شک تھا اور بہت بڑے تحفظات تھے جب یہ الیکشنز اے جے کے فیز وائز اناؤنس کیے گئے. ہمیں یہ معلوم تھا کہ جو میرپور کے اندر جن کو لیڈ دی جائے گی وہی ٹرانسلیٹ ہوگا ان دی ادر 2 الیکشنز, اور وہی ہوا. لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے پی ایم ایل این کے کارکنان نے بیٹھ کے ٹھپے لگائے ہیں, اور میرے خیال ہے کہ کل کی پریس کانفرنسز جو آپ نے دیکھی, اگر میں ان کو دہراؤں تو آپ کے پاس شاید اتنا ٹائم بھی نہ ہو, جس بھرپور طریقے سے ریگنگ کی گئی ہے پولنگ ڈے کے پہ, میں سمجھتی ہوں کہ شاید اے جے کے کی تاریخ میں اتنے بدترین الیکشنز کبھی نہیں ہوئے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے آج کل کے دور میں کوئی چیز ڈھکی چھپی تو رہ نہیں سکتی. ہم نے تو تقریباً کوئی 28 آفیشیل کمپلینٹس الیکشن کمیشن کو دی ہیں جس میں شواہد موجود ہیں, فوٹیجز موجود ہیں. اب اس میں الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے اور اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے, کیونکہ یہ تو کسی سے چھپی نہیں ہے نا بات. اس ماحول کے اندر اور اس سینیریو کے اندر جہاں پر آپ الیکشنز کی جیت اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, اور یہ ظاہری بات ہے کہ کیونکہ اب اتنی زیادہ لیڈ ہو گئی ہے پی ایم ایل این کی, اس فیک مینڈیٹ کے ساتھ اگر آپ حکومت بنا بھی لیں گے تو you will not be able to serve the people of this valley. شرمیلا, یہ جو ان کی خواہشات ہیں, لوگوں کا مینڈیٹ اگر آپ چھین کے آپ اقتدار میں آ بھی جائیں گے تو آپ
اس خطے کے اندر, اس ویلی کے اندر, ان لوگوں کے اندر مزید اشتعال پیدا کریں گے. شرمیلا, آپ جو دھاندلی کی باتیں کر رہی ہیں آلموسٹ ایگزیکٹ یہی الزامات دوسری سائڈ سے بھی لگ رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ. اب رانا ثنا کا یہ کہنا ہے کہ سندھ کے ایم این ایز جو ہیں وہ پولیس کے ساتھ, سندھ پولیس کے ساتھ گئے ہیں ٹو انفلوئنس دا الیکشن اینڈ دا ووٹرز وائل دے ور پولنگ. تو ان کی طرف سے بھی ایگزیکٹلی وہی چیزیں آ رہی ہیں, وہی الزامات آ رہے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں. دس از یور ورڈ اگینسٹ دیئرز. آپ کو بتاؤں, کین آئی ٹیل یو سم تھنگ؟ جی جی. کوئی بندوق کی گولی رکھ کے کسی کو پولنگ اسٹیشن کے اندر لے جا کے ٹھپے نہیں لگوا سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. نو پولیس آفیشل از الاؤڈ ٹو گو ان سائڈ دا پولنگ اسٹیشن. دوسری چیز یہ ہے کہ جس ایم این اے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آلریڈی کچھ ایشوز میں رہے ہیں, ان کے ماضی میں بھی ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں, تو ظاہری بات ہے ان کی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے, لیکن وہ سیکیورٹی پولنگ اسٹیشن کے باہر ہوتی ہے. ہم بھی جاتے ہیں پولنگ اسٹیشنز کو وزٹ کرنے کے لیے, لیکن ہم کسی کو بندوق کی گولی کے نشانے پہ رکھ کے اندر لے جا کے ووٹ نہیں ڈلوا سکتے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا ایک کارکن شہید کیا کہ مشتاق شاہ صاحب کو شہید کیا گیا, اور پھر اس کو کہا گیا کہ نہیں جی ان کو کسی نے دھکا دیا, ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ ان کا انتقال ہو گیا. یہ ساری باتیں وہ باتیں ہیں جو ایک فیک مینڈیٹ حاصل کرنے والا, فیک جیتا ہوا, ریگنگ کر کے جیتا ہوا ایک پارٹی کا رہنما بات کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو فوٹیجز آپ کے سامنے ہیں, جو پکچرز آپ کے سامنے, اور دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو ہر چیز بھری ہوئی ہے. آفیشیل کمپلینٹس ہماری جو ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے جمع کروائی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ آپ مجھے بتائیے کہ وہ حلقے جس میں پیپلز پارٹی کے اسٹرانگ ہولڈ کینڈیڈیٹس تھے اور مضبوط کینڈیڈیٹس تھے, جہاں پر پیپلز پارٹی نے جیتنا تھا, وہاں 12 بجے تک پولنگ سٹاف کیوں نہیں تھا؟ یہ تو ایک دن پہلے آنا چاہیے تھا. اچھا شرمیلا صاحبہ, اب یہاں سے کیا ہوگا؟ پہلا مرحلہ, اس کے بعد بڑا شدید تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا تھا, بڑی ایگریسو قسم کی سپیچز ہوئی تھیں. اس کے باوجود یہ دوسرا فیز ہوا, اس میں پی ایم ایل این کی سیٹوں میں اضافہ ہو گیا. حالانکہ پہلے فیز کے بعد ہی آپ کے چیئرمین نے کہا تھا کہ اگر ان کو ریزرویشنز رہے تو پھر وفاقی حکومت کی الٹی گنتی یعنی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. تو اب یہاں سے آگے آپ کیا سیاسی منظرنامہ دیکھ رہی ہیں؟ کیا وفاق اور میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی پارٹنرشپ کیا خطرے میں پڑ گئی ہے اس انتخابی مرحلے کے بعد؟ عبداللہ دیکھیں, میں بڑی سیدھی بات آپ سے کروں کہ ماضی میں بھی جب گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی وہاں پر بھرپور طریقے سے لیڈ کر رہی تھی, ایک ریمارکیبل کیمپین چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہاں پر تھی اور بی بی آصفہ ان کے ساتھ تھیں. آپ یقین کریں کہ وہ الیکشن بھی چوری ہوتے ہوتے بچ گیا. وہ اس لیے بچ گیا کیونکہ اس وقت حکومت کو بجٹ پاس کرانا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ریزلٹس اناؤنس نہیں کیے جا رہے تھے, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پٹ ہز فٹ ڈاؤن اینڈ سیٹ کے ریزلٹس آپ کریں. اور یہ اس بات کا خدشہ انہوں نے اس وقت بھی الیکشن کیمپین میں کہا تھا کہ فارم 45 آپ بچا لینا, 47 میں لے آؤں گا, اور یہی ہو رہا تھا کہ 45 چوری ہونے والا تھا. لیکن اس وقت حکومت کو ضرورت تھی, بجٹ پاس کرانا تھا, حکومت بچانی تھی, تو دے گیون. یہاں پر تو کھلے عام, اور میں آپ کو اگر ایک الفاظ استعمال کروں کہ اتنے بھونڈے طریقے سے انہوں نے ریگنگ کری ہے کہ وہ صاف, مطلب اس ڈٹائی کے ساتھ ریگنگ کری ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے. اس وقت دیکھیے ظاہری بات ہے کہ ریلیشن شپ از ویری ویری اسٹرینڈ, اور ماضی میں بھی کبھی کوئی آئیڈیل ریلیشن شپ ہمارا نہیں رہا ہے. وی آر ٹو ڈفرنٹ پارٹیز وتھ کمپلیٹلی ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز. ہم بلیو کرتے ہیں ان دا پاور آف دا بیلٹ, یہ بلیو کرتے ہیں کسی اور چیز کے اندر. اور یہ ماضی کی تاریخ میں اگر اس میں جاؤں تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی تقریر ہو جائے گی. ماضی کی بہت سارے الیکشنز گزرے ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہے آئی جی آئی بنائی گئی, کس طریقے سے کیا کچھ ہوا, کہاں. ویسے شرمیلا, اعظم بخاری کہتی ہیں کہ the performance of the provinces, اگر آپ سندھ کو دیکھ لیں یا پنجاب کو دیکھ لیں, that is also an indicator of why people would vote for them and perhaps not for People's Party. But ہمیں آپ کا اس پہ کامنٹ نہیں چاہیے, we are short on time. جی اے جے کا elections has nothing to do with کراچی and لاہور. اے جے کے اپنے مسائل ہیں, اے جے کے اپنے ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں. اے جے کے لوگ جانتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وقت سے لے کے 1974 کے انٹرم کانسٹیٹیوشن سے لے کے اب تک اگر کسی نے سرو کیا ہے ٹو دا پیپل آف دس ویلی از پاکستان پیپلز پارٹی. دے نو اٹ. ٹھیک ہے. اور جو محبت اے جے کے لوگوں کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے وہ کسی اور جماعت کے ساتھ نہیں ہے.
ठीक है, चलें फिर हम अब फिर आपको दोबारा ज़हमत देंगे किसी टाइम, क्योंकि एक और इशू एक और भी इशू है, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वाला है ना, उस पे हम वी वांटेड टू आस्क बी अश्योर ऑन टाइम. थैंक यू शर्मिला, थैंक यू फॉर योर टाइम.